درود پاک ویسے ہر دن پڑھیں سبحان اللہ، برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر جمعے کے دن اللہ اکبر۔ آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین نے، یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے، پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل، یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے۔ بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے۔ ایک اسی طرح کی حدیث یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں، گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے، گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے، اب درود پڑھ لو، اب تلاوت کر لو، اب دعائیں کر لو، اب اللہ سے رجوع لے آؤ۔ یہ جمعے کا دن سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرف اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ سوچئے، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے۔ ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہیں، 25% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، بائی ون گیٹ ون فری، ایک خریدو دوسرا فری۔ لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو گرمیاں، ابھی سے جیکٹ خرید دی ہے یار، سستا مل رہا تھا، ایک فری مل رہا تھا، سردیوں میں کام تو آئے گا نا، چلو لے لو بھائی۔ سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ سستا۔ ہم دنیا کے نفع کے لیے، دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں، جا کر خرچ بھی کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا، تو بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بارڈر ہم نے کراس کیا، ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا، بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں۔ تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں؟ تو انہوں نے وجہ بتائی، کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا، اس ملک میں ٹیکس ہے، یہ ملک ٹیکس فری ہے۔ اچھا، اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے، ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس سٹور سے لے کے واپس چلے جائیں، صرف ٹیکس بچانے کے لیے ایک ایک مہینے کا سامان۔ اچھا، گاڑیوں کی لائنیں۔ اب بتاؤ یار، ہم دنیا کمانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، نفع کمانے کے لیے، وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے، ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے۔ بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا، درود پڑھوں گا، صدقہ کروں گا۔ سبحان اللہ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہم رضوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جمعے کے دن اسپیشلی۔ تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی ہیں۔ اچھا، اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا، میں نے کسی مریض کی عیادت، رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے، یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے۔ آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں، تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں۔ ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں، ہاں ڈیلے نہ کریں، تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں۔ نیکیوں کی جو لالچ ہے نا، لالچ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ، ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن جاری ہے۔ جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو، یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور نیکی اور نیکی۔ جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے، یار تھوڑی اور نیکی کما لو، تھوڑی اور۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے۔ اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع، 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزر جائیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا آپ؟ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے، کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں۔ لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، 10 قرآن کا ثواب ہے۔ موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو، قرآن شریف نکالا اور یاسین شریف پڑھ لی، ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا۔
اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو، بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ میں اتنی نیکیاں کما سکتا، لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، گھنٹوں ضائع کر دیں گے، نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا۔ اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کرتے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے۔ ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے۔ 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو، مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے۔ بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب، ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں۔ کیسے؟ کتنا آسان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما۔ مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جلدی آ کر، کچھ منٹ پہلے آ کر، اچھا علم دین الگ ملتا ہے، ظاہر ہے یہاں ہر جمعے بیان ہوتا ہے، وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا، نیکی کی دعوت الگ ملے گی، اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ تو مبارک ہو انہیں جو جلدی آتے ہیں۔ تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا۔ جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے، سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا، اب شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا۔ آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں۔ مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں، اس میں پیغام کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں، ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں، کچھ سو بھی جاتے ہوں گے۔ ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں، آدھا پونا یاد بھی ہو گیا، پیغام کیا ہے؟ 2 باتیں، ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث ذرا سنیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت۔ سنے ہوئے نا یہ الفاظ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے ہی آتے ہیں۔ آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، یہ ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ کانوں نے کئی بار، کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں، دل ہلا دینے والا پیغام، بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں۔ البر لا یبلا، میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی، کرتے جایا کرو، یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے۔ میں اور آپ بھول جائیں گے، میرا رب نہیں بھولتا، اس کے خزانے بڑے ہیں۔ جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا، اگلا جملہ سنو، والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا، میں اور آپ بھول گئے۔ افسوس یہ ہے، عجیب کہانی ہے، یہ تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں۔ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا، 95 میں عمرہ کیا، 2002 میں فلاں مسجد بنائی، آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا۔ ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں۔ گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے، کل رات کو بد نگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے، پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے، سالوں تو چھوڑو، ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں۔ مگر حدیث ڈرا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ دیکھو والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا، تم بھول گئے ہو اگر کہیں لکھا ہوا ہے، جواب دینا ہے۔ اور آگے فرمایا والدیان لا یموت، فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے موت نہیں آتی، اللہ کو موت نہیں آنی، میں اور آپ مر جائیں گے۔ جس نے ڈیسیشن لینا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، اسے موت نہیں آنی۔ پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا۔ پھر قرآن کی یہ آیتیں سمجھا رہی ہیں ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ بھر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا۔ اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے۔ اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، دروازہ بند کر کے، اندھیرا کر کے، اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار، چھوٹا سا گناہ ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، سبھی تو کرتے ہیں۔ نہیں جناب، وہ نقطہ نواز ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے، اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ فرما دے۔ ہمیں ڈرنا ہوگا، ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گناہ
میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یار سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، نفل ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے نا، ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، ارے یار کون اجتماع میں جائے، کون درس میں بیٹھے، صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں، زکوٰۃ تو پوری دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو، ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے، راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے۔ فرمایا نا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی، کرتے جایا کرو۔ اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں، دو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں، مسلمانوں کی خیر خواہی کروں۔ اس ایک ہی حدیث پر، ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ دیں۔ اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں، کیا شاندار وہ پیغام ہے، وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ یاد ہے سب کو، جمعے میں سنتے ہو نا، اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ کبھی تو امام صاحب کو روکتے، حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے بتائیں تو اس میں ہے کیا؟ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، بس جمعہ ہو گیا، بس ٹھیک ہے، ٹائم پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح اس میں میسج کیا ہے۔ اللہ اکبر، سنو اس کا مطلب کیا ہے، سنو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں، ایمان ہی نہیں ہے۔ ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر۔ اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں، تبھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں، انہیں پتا ہے۔ آپ بتائیں دنیا کے کس ملک میں نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی، مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں روکتا، قرآن چھپ رہے ہیں، لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے، بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال، ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ کسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالی جائے، اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں، معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں، کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا کا دستور ہے جب کسی چیز کی ڈیفیشینسی ہو جائے نا تو اس کی ایفیشینسی بڑھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو، ہم کیا کرتے ہیں، وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس کو پھر بڑھاتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی ہو، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو، تمہارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے۔ جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو، تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے، اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزاریں گے، خود بھی سچے عاشق رسول بنے، اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو۔ 30 سال پہلے، یہ آج کل کا شعر نہیں ہے، اب بچپن سے یہ نعت سن رہے ہیں، کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی، اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا۔ کہتے ہیں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ یہ ہے پیغام دعوت اسلامی کا کہ ہم بھی عاشق رسول بنے، کسی صورت ہمارے دل سے عشق رسول کم نہ ہو، اور جناب ہماری نسلوں میں ہم عشق رسول اتاریں۔ تو مجھے اور آپ کو اس ڈیفیشینسی کو ایفیشینسی میں، اس میں اضافے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے طریقے کیا ہیں، کیسے عشق رسول بڑھے گا، کیسے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی، کیونکہ جمعے کا یہ اعلان ہر جمعے سنتے ہو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، وہ ایمان ہی کامل نہیں ہے، وہ ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے۔ تو عشق رسول بڑھے گا کیسے جناب؟ تو دنیا کا بڑا سمپل فارمولا ہے کہ عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی آپ جس سے محبت کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس سے محبت کریں اس کی بات نہ مانیں، کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں مانوں گا ایک بھی نہیں آپ کی، نہیں جناب۔ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ کہتا ہے آپ کے لیے جان حاضر ہے، آپ حکم تو کریں، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو اگر آپ واقعی نبی پاک سے محبت کرتے ہیں یا سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو پھر فرمان رسول پر عمل کرنا ہوگا، نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، اطاعت رسول کرنی ہوگی، تبھی آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو میں نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دوسری طرف نبی پاک کا طریقہ قبول نہ ہو، نہ سچ قبول ہو، نہ مسلمانوں کی خیر خواہی قبول ہو، معاذ اللہ، نہ سنتیں قبول ہو، نہ نماز قبول ہو۔ جمعے کی نماز میں مسجدیں فل ہیں، کیا عصر کی نماز میں بھی ہوں گی؟
اثر فرض نہیں ہے؟ کیا مغرب فرض نہیں ہے؟ کیا عشاء فرض نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے نیکیاں کریں۔ ہاں ایک بات یاد رکھنی ہے، کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا۔ پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے، اسپیشلی بچنا ہے۔ جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں کہتا عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر کتنی افسوس کی بات ہے کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں عصر کی نہیں پڑھتے۔ ایسا نہ کریں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہے، جو یہ رات گزر رہی ہے، یہ درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مل کر پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ مل کر پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر، واہ، ایک دفعہ پڑھو تہائی قرآن کا ثواب، 1/3 آف قرآن کے برابر۔ اٹ مینز اگر آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں اتنی اللہ کی رحمت ہے کہ پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔